ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورس، آپ سب کے ستارے آج کیا کہتے ہیں، مختلف زوڈک سائنس جو ہیں ان کا آج کا دن کیسا گزرے گا، یہ ہم نے آج جاننا ہے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح اسٹرالوجر آج ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ جو اسٹرالوجر ہیں وہ ہیں علی زیدی، جو کہ بڑی اگر ہم سیاسی پریڈکشنز کی بات کریں تو بڑی دبنگ قسم کی پریڈکشنز ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کو ان سے گلا بھی ہو جاتا ہے، اسپیشلی ایسے لوگ جو اس وقت جن کا ٹلٹ جو ہے یا جن کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایک جماعت کے ساتھ ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں. لیکن بہرحال یہ ہوتی تو پریڈکشنز ہیں، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بہرحال ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ آج سب کا دن جو ہے وہ کیسا رہے گا، جس کے لیے علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ علی. سب سے پہلے میرا سٹار اپنا ہے کیپریکارن. تو جب تک سارے اسٹرالوجرز کیپریکارن تک پہنچتے ہیں نا تو تب تک وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے یہاں سے یاد سٹارٹ کرتے ہیں کیپریکارن سے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپریکارن کا بھی بتاؤں گا، لیکن آپ نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ جو بہت سارے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ اکثر ہمارے سے ناراض ہی رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جن کے حالات ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں یا ستارے زوال پذیر ہوتے ہیں تو ہم نے تو بتانا ہوتا ہے. پچھلے ادوار میں نون لیگ کے دوست مجھ سے بہت زیادہ خفا تھے اور بہت زیادہ خفا تھے. آج کل وہ بہت زیادہ خفا ہیں، تو اپنے غصے کا اظہار وہ ہمارے پہ سوشل میڈیا پر جو ان کے اس میں آتا ہے انگلیوں کے نیچے وہ لکھ کر ہمیں بس آپ کچھ نہ. اچھا، تو اب ہم شروع کریں گے جی آج کا کیپریکون سے. کیپریکون کے بعد ہم پھر برج حمل پر آئیں گے. تو یہ جو کیپریکون والے ہیں ان کا آج کا دن بڑا بہترین ہے، لیکن خصوصاً ان افراد کا دن بڑا بہترین ہے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، لیکچرات ہیں، یہ بولنے کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ان افراد کا بہت زیادہ آج کا دن بڑا بہترین رہے گا یا آرٹ یا خوبصورتی کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا، لیکن مرد حضرات کے دوست مدد کرتے رہیں گے اور ان کے ازواجی تعلقات کافی بہتر رہیں گے. اب ہم بات کریں گے برج حمل کی. برج حمل والی جو خواتین ہیں وہ تھوڑی بہت آج کے دن ڈپریس رہیں گی، اور خصوصاً وہ خواتین جن کی جو کوئی جاب کر رہی ہیں تو اس حوالے سے ان کو کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تاہم اس کے علاوہ اگر جو مرد حضرات پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہترین ہو سکتا ہے، اور تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ بھی آج کے دن ان کو پیش آ سکتے ہیں. جو ٹورس ہیں، ٹورس خواتین، خصوصاً وہ خواتین جو اپنے کام کے سلسلے میں کسی دوسری جگہ آتی ہیں یا تھوڑا سا ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، آج ان کے لیے موقع ہو سکتا ہے. اور ٹورس آل اوور جو ہیں، اگر وہ آج منگنی شادی کا پیغام بھیجتے ہیں، رشتہ کی تلاش میں ہیں، تو آج کے دن ان کا بڑا لکی ہو سکتا ہے. اور خصوصاً ٹورس والے وہ افراد جو کہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں یا انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دن آج کے دن بڑا لکی ہونے والا ہے. اور جو برج کینسر والے وہ افراد جو ان شعبوں سے جو قانون نافذ کرنے والے شعبوں سے ہیں یا ایسے شعبے جن میں قانون کے متعلق کچھ ہے، تو اس حوالے سے وہ بڑے کامیاب رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو سماجی کارکن ہیں یا سوشل میڈیا، ان کے لیے بڑا دن لکی ہے. اگر ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو دور کرنے کا ایک بہترین وقت ہے. آئیے صلح کا پیغام بھیج سکتے ہیں اور تھوڑی بہت ان کی زندگی میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اور جو برج اسد والے وہ افراد جو کاغذ اور قلم سے وابستہ رہتے ہیں، یعنی کہ لکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے، یا کچھ ان کا ایسا کوئی کام ہے جس میں لکھنے کا عنصر آتا ہے، تو وہ آج کے دن کامیاب رہیں گے. تاہم جو جاب کر رہے ہیں وہ آج کے دن تھوڑا بہت مشکلات کا شکار رہیں گے، اور تھوڑی بہت ان کی زندگی میں آج کے دن اتار چڑھاؤ رہے گا. سفر بھی آ سکتا ہے ان کو. اب ہم بات کریں گے برج ورگو کی. برج ورگو والی خواتین بڑی ایکٹیو آج رہیں گی، اور خصوصاً اگر آج منگنی شادی کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بڑا بہترین آج کا دن رہے گا. کیونکہ ورگو کے آپ نے سائن پر دیکھا ہوگا خوبصورت سی خاتون بننی ہوتی ہے، تو اور یہ ورگو والے اگر آرٹ کے حوالے سے کوئی خوبصورتی کے حوالے سے پیشی اختیار کرتے ہیں تو یہ بڑے کامیاب رہتے ہیں. تو آج کے دن یہی کہ اگر کوئی آرٹ کا شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے آج کا دن یہ بڑا لکی ہے. اور تھوڑی بہت ان کی صحت میں تھوڑی بہت
परेशानी नज़र आ रही है। मुमकिन है कि गर्दन के पीछे कुछ थोड़ा बहुत खिंचाव या थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है। अब हम बात करें कि बिल्कुल बुर्ज ठीक। लिब्रा की। बुर्ज लिब्रा वालों के जो बिज़नेसमैन हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहेगा और जो पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, इनके हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक कारकुन हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जिसमें कैमरे को फेस करना होता है, तो उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी। ताहम दीगर जो इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, उनके हालात आज काफ़ी बेहतर रहेंगे। अब हम बात करें कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वाले राइट। आज के दिन थोड़ा बहुत डिप्रेस नज़र आते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि काम का उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, थोड़ी बहुत थकावट भी हो सकती है। सुलह का पैगाम भेजना चाहते हैं किसी दोस्त को, तो वो भी भेज सकते हैं, या मियाँ-बीवी के दरमियान नाराज़गी है, तो उस हवाले से भी। और जो लोग जॉब करते हैं, उनकी तरक्की होने के इम्कानात हैं। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस वाले वो अफ़राद जो कानून के इदारों में काम करते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है और मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से इनका दिन आज का बड़ा बेहतरीन है। लेकिन दोस्त इनके तावन करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों पे खुफिया दुश्मनों से भी इनको कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो इसलिए उनको एहतियात की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लो की। बुर्ज दिल्लो वाले अफ़राद सफ़र में रहेंगे, ख़ुसूसन जो ख़वातीन अपना बिज़नेस कर रही हैं, उनके लिए बहुत आज का दिन लकी है। जो जॉब कर रही हैं, उन दोनों के लिए आज का दिन लकी है। लेकिन माली मामलात में इनका उतार-चढ़ाव रहेगा और अखराजात में इनके इज़ाफ़ा होता रहेगा और तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत मुझे नज़र आती हैं। बात करेंगे स्पाइसेस की। स्पाइसेस वाले नाज़रीन वो अफ़राद जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं। ताहम वो ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं, उनके लिए मौक़े हो सकते हैं और जो सही। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चरार हैं, उनके लिए आज का दिन या कोई पढ़ाने के हवाले से, बोलने के हवाले से कोई शोबा अख्तियार किए हुए हैं, तो उनके लिए बेहतरीन आज के दिन रहेगा। अज़वाजी ताल्लुकात भी आपके बेहतरीन रहेंगे और थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हो सकती हैं और सेहत खुदा न ख़ास्ता इनकी मुतासिर होने के इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये तो आपने मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के हवाले से बता दिया आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाह रही थी कि जब आप इस तरह से प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, चलें ये तो आज के दिन के हवाले से थी, लेकिन बहुत से लोग जब मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और उनके वो हाथों की लकीरें देख के कहते हैं ऐसे ऐसे होगा, या हाथों की लकीरें ना भी देखें जायचे निकाल के, सो इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है? और क्या ऐसे होता है कि वक्त के साथ साथ साल 2 साल गुजरने के बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल भी सकती हैं, मज़ीद बेहतर हो सकती हैं या मज़ीद ख़राब हो बिल्कुल। सकती हैं? बिल्कुल, बदल भी सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं। देखिए, अगर हम इस इल्म की तारीख़ पर अगर हम गौर करें ना, तो माज़ी में भी जो बड़े मियार के लोग थे, जैसे बादशाह थे या कोई वज़ीर-ए-आज़म थे या जो बड़े ज़िंदगी में जो जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, तो ये लोग इन लोगों से, एस्ट्रोलॉजर से, पामिस्ट से, या जो उस ज़माने के काहन हुआ करते थे, तो उन लोगों से ये रहनुमाई हासिल किया करते थे। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हज़ारों साल पुरानी इसमें आपको बुक्स मिल जाएँगी, इसका लिटरेचर आपको बहुत पुराना मिल जाएगा। और जहाँ तक बात रह गई है कि ये इसका कितनी हद तक दुरुस्त है, ये बात उस बंदे पर है जो प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है? उसका मुतालिया कितना गहरा और वसी है, ठीक है? प्रेडिक्शन लोग एक तो जैसे अब जैसे सियासी हालात हैं, अब तो जो ना भी एस्ट्रोलॉजर हो, वो भी तुक्का मार देगा, ठीक है? लेकिन जो इस इल्म को जिसने पढ़ा होगा, तो वो अपने मुताले के बिना बिना पर उस रीडिंग देगा और उसकी जितना गहरा मुताला होगा, उसकी रीडिंग उतनी ज़्यादा मोतबर होगी। और हाँ, इसमें गलती का इम्कान बिल्कुल रहता है क्योंकि हम इंसान हैं और गलती हमारे से भी हो सकती है। लेकिन देखें एक लेकिन एक और ये चीज़ कि जैसे देखें अगर कोई अभी प्रेडिक्शन कर रहा है कोई अगले 3-4 महीनों की, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है हालात अक्सर बदल जाते हैं, उसकी प्रेडिक्शन किसी काम की नहीं रहती, चीज़ें वैसी नहीं होती। सो इस सिचुएशन को क्या हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि सितारे अपनी मूवमेंट बदलते हैं, फिर कुदरत का भी एक निज़ाम है, हो सकता है कोई अपने मुताले की बुनियाद पर वो बड़ा पढ़ा लिखा इस हवाले से बंदा है और उसका बड़ा वसी मुताला है, लेकिन वो जो प्रेडिक्शन कर रहा है समटाइम्स कुदरत उसके आड़े आ जाती है और फिर होना तो वही होता है जो अल्लाह चाहता है। बिल्कुल ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन इस सूरत में भी मैं उसी को ही कमज़ोर करार दूँगा जो कि जिसकी रीडिंग है। मुतालिया यानी कि बिल्कुल उसमें, यानी कि अगर 100 प्रेडिक्शन की हैं तो 90 ठीक होगी, 10 गलत होगी या 5 उसकी सही नहीं की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि मुताले का गहरा और वसी होना, क्योंकि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, वो शौकिया सिर्फ़ कैमरे को फ़ेस करने के लिए या
بس ان کا فیم مل جائے. تو اس حوالے سے یعنی کہ ان کے مطالعہ گہرا ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ تقریباً 23 سال ہو چکی ہیں مجھے اس علم سے وابستہ ہوئے, اور آپ میری اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری عمر آپ کو کتنی لگ رہی ہوگی. تو یعنی کہ یہ چیزیں ہم بچپن سے کر رہے ہیں, بچپن سے ان چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں. اس میں بالکل مطالعہ کا بالکل غلطی ہو سکتی ہے, ستارے ایک دم بدل سکتے ہیں. ایک علم ہے وہ علم نجوم سے وابستہ ہے, اس کا نام ہے علم الساعات, یعنی کہ گھڑیوں کا علم, جیسے پل پل جیسے بدلتا ہے. تو اس میں کون سا ستارہ اس وقت کہاں ہوگا, کون سا ستارہ کہاں ہوگا, کوئی بھی پریڈکشن کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کسی انسان کا سوال لینے سے پہلے صحیح. علم الساعات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس بنا پر اگر آپ پریڈکشن کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے. ہاں غلط اس صورت میں ہوتی ہے جس جگہ پر آپ کا کوئی تعلق ہو, یعنی کہ جیسے میں فرض کریں کہ میں آپ کو جانتا ہوں, میں آپ کی ذاتی جاننے کے بنا پر, یا ایک مثال دے رہا ہوں, ذاتی جاننے کی بنا پر محبت یا بغض اناد کی وجہ سے کوئی پریڈکشن کر دوں, تو یہ بات وہ میرے مطالعے پر یہ چیز اثر انداز, واقفیت اثر انداز ہوتی ہے. ایک تو بندہ پہلے سے جانتا ہو, جتنا بندہ پہلے سے جس کو نہیں جانتا اس سے ریڈنگ کروائے تو وہ بہت زیادہ معتبر ہوتی ہے. بالکل اور ٹھیک. اگر جو بھی ایک اس میں اپنی نیچر ہوتی ہے کہ اگر جو بندہ, اب بہت سے ایسٹرولوجر ہیں, آپ نے لاسٹ جو پچھلا پروگرام ہمارے ساتھ کیا تھا صحیح. جو سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے, اس میں آپ نے بالکل ایک یکسر دیکھا کہ دو جو ایسٹرولوجر آپ کے ساتھ تھے وہ بالکل ایک ان کا یکسر ایک سیاسی پارٹی کی جانب رجحان چلی جا رہا تھا, اور وہ باقاعدہ حمایت جو ہے وہ ان کے الفاظوں سے عیاں ہو رہی تھی. جبکہ آپ اگر اپنی ذاتی ناپسند اور کو الگ سے رکھ کر جو پریڈکشن کرتے ہیں وہ معتبر ہوتی ہے. اب بالکل ٹھیک. فرض کریں کہ مجھے یعنی کہ آپ کی عمران خان پرسنل افیلیشنز پسند جو ہے. ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ علی زیدی ہمارے ساتھ شو میں موجود, اور انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے دوبارہ اس بارے میں رہنمائی بھی حاصل کریں گے. ویورز ابھی ہم سے جنہوں نے ریسنٹلی دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا, جس کے 2 دن کے بعد انہوں نے دنیا کی چوتھی بلند ترین چھوٹی لوٹسے کو سر کیا, اور اب تک نائلہ کیانی جو ہیں وہ 8000 میٹرز سے زیادہ بلندی والی تقریباً 6 کے قریب چوٹیاں جو ہیں وہ سر کر چکی ہیں. نائلہ کیانی اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. نائلہ, تھینک یو سو مچ, اینڈ فرسٹ آف آل کنگریچولیشنس کہ آپ نے اتنا ایڈونچرس کام, اتنا زبردست کام اور اتنا جان جوکھوں والا کام سر انجام دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ریسنٹلی آپ نے جس طرح سے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی, پھر لوٹسے سر کی, اس کے علاوہ کیا 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 اور کیا موٹیویشن تھی؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. میں نے ماؤنٹینئرنگ ایکچولی 2 سال پہلے اسٹارٹ کیے, تو زیادہ پرانا شوق نہیں ہے. اور ماؤنٹ ایوریسٹ اینڈ لوٹسے سے پہلے میں نے پاکستان میں 3 جو 8000 میٹر پیکس ہیں, K2, گشبرم 1, گشبرم 2, وہ سمٹ کی ہے. اور 1 مہینہ پہلے تقریباً ایکچولی اینڈ آف اپریل, مجھے ڈیز بھول رہی ہیں, میں نے اناپورنا بھی ایوریسٹ اینڈ لوٹسے سے بالکل پہلے سر کیا. اناپورنا بھی ایک 8000 میٹر سے بلند چوٹی ہے. اور بالکل ٹھیک. موٹیویشن بس شوق تھا پہاڑ دیکھنے کا. کلائمبنگ آرام سے ہو گئی, تو بس اس کو پرسو کیا کہ اوکے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, اسٹرینتھ دی ہے, تو اس کو آگے بڑھاتے. اچھا, آپ کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ستارہ امتیاز دینے کا بھی اعلان کیا ہے, تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن کب تک ہے, یا آپ پاکستان میں کب تک آ رہی ہیں؟ تو یوزلی سول ایوارڈز اناؤنس جلدی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ دیے بعد جاتے میں ہیں بعد میں جاتے. تو 23 مارچ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر, اگر وہ پلان کینسل نہ کر دے دینے کا, تو انشاءاللہ 23 مارچ کو ملے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح سے ہم ڈفرینٹ ماؤنٹینئرس کو دیکھتے ہیں, سو نارملی سکردو سائیڈ یا اس طرح سے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہوتے ہیں, سو وہاں سے ہی جو ماؤنٹینئرس, بیکاز انہوں نے ساری زندگی پہاڑ دیکھے ہوتے ہیں, پھر ان کا الٹیمیٹلی شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کلائمبنگ کریں, اور اس طرح سے جیسے ہم اس میں ساجد ستپارہ کو دیکھیں یا اس طرح کے اور مختلف نام ہیں. سو وہ لوگ وہاں کے ہی ہوتے ہیں, اور پھر انہوں نے یہ ماحول دیکھا ہوتا ہے, پہاڑ دیکھے ہوتے ہیں, بچپن سے پہاڑوں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے ان کا یہ شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کا یہ شوق, بیکاز ابھی جب ہم بریک کے دوران تھے, سو یو ٹولڈ می کہ آپ کا تعلق پنڈی سے ہے, لیکن آپ کا یہ شوق کیسے ڈیولپ ہوا, اور پھر الٹیمیٹلی پیرنٹس کی پرمیشن, بیکاز یہ بہت زیادہ
لائف تھریٹنگ کام بھی ہے, ایڈونچرس تو ہے, شوق بھی ہے آپ کا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری لائف تھریٹننگ. بالکل. پاکستان میں جو زیادہ تر ماؤنٹینئر ہیں, آئی وڈ سے 99% آف ماؤنٹینئر سارے گلگت بلتستان سے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو انہوں نے پہاڑ دیکھے ہوتے ہیں, بچپن سے وہاں پہ ٹائم گزارا تھا, بٹ سائنٹیفکلی ان پہ ایک ریسرچ ہوئی تھی, ان کی باڈی, لنگ, سب کچھ ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں اتنا کہ وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. مطلب ہم جو میدانی علاقوں سے ہم سے زیادہ ان کی ایبلٹی ہوتی ہے پہاڑ چڑھنے کی, تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے زیادہ. تو بالکل میں پنڈی میں پلی بڑھی ہوں, اور پہاڑ میں نے فرسٹ ٹائم جو 8,000 میٹر پیکس ہیں وہ دیکھی 5 سال پہلے تھی. اور گھر سے اجازت ملنا یا اگریمنٹ لینا ایکچولی بہت مشکل تھا, کیونکہ واقعی یہ بہت رسکی کام ہے. لیکن میں ایڈونچرس تو شروع سے ہی تھی بہت. میں باکسنگ کرتی رہی ہوں کافی سالوں سے, کمپیٹ کیا ہے باکسنگ میں. تو گھر والوں کو تھوڑا سا اعتبار تھا. فرسٹ پیک کی انہوں نے آرام سے اجازت دے دی. K2 کے لیے مجھے بہت ٹائم لگا گھر والوں کو منانے کے لیے, لیکن ابھی اچھا, ان کو تھوڑا کانفیڈینس ہے, بیکاز میں ایوریسٹ پہ پہلی کلائمبر تھی, جو فاسٹسٹ کلائمبر تھی جو اس سال پہنچی تھی. تو ان کو تھوڑا کانفیڈینس ہے میری ایبلٹیز پہ ابھی, تو تھوڑا ایزی ہو رہا ہے ابھی. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ٹریننگ کسی بھی کام کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. سو یہ آپ نے کلائمبنگ کی ٹریننگ, اس کے لیے کوئی باقاعدہ مطلب تربیت وغیرہ, ٹریننگ وغیرہ حاصل کی, اور اگر کی سو وہ کہاں سے کی؟ میری جو ٹریننگ تھی وہ پہاڑ پہ کووڈ کے دوران جو میرے کورسز تھے وہ کینسل ہو گئے تھے. تو میری جو فرسٹ پیک تھی گشبرم 2, اسی پہ علی رضا ستپارہ نے اور سرباز خان جو ایک اور مشہور نام ہے کلائمبنگ کا, ان دونوں نے میری ٹریننگ کی تھی. اس کے علاوہ کیونکہ جب ہم پہاڑوں سے نکل کے واپس اپنے پنڈی میں, یا میں بھی دبئی اینڈ پنڈی بیسڈ ہوں, تو ٹو بی آنیسٹ مینلی جسٹ فزیکل فٹنس ٹریننگ کر سکتے ہیں, مینٹل ٹریننگ پہ دھیان دے سکتے ہیں. پراپر ماؤنٹین ٹریننگ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے آپ نے کون سی چوٹی اس کو سر کیا, اور اب تک پاکستان میں آپ کتنی پیکس جو ہیں وہ سر کر چکی ہیں؟ میری پہلی ہی پیک جو میں نے 2 سال پہلے کلائمبنگ سٹارٹ کی تھی وہ گشبرم 2 تھی, جو 8,000 میری میموری نا, جس ابھی میں ایوریسٹ سے نیچے آئی ہوں تو تھوڑی سی خراب ہے, بٹ اٹس این 8,000 میٹر پلس پیک. وہ 2 سال پہلے تھی. اور پچھلے سال میں نے K2 اور K2 کے فوراً بعد گشبرم 1 سمٹ کی. تو میری پاکستان کی 3 جو 8,000 میٹر پیکس ہیں وہ ہو گئی ہیں. پاکستان میں ٹوٹل 5 ہیں, اور 2 رہتی ہیں ناگا پروت اینڈ براڈ پیک. تو انشاءاللہ میرا وہ بھی اس سال کلائم کرنے کا ارادہ ہے. اچھا, ایک یہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے, اور کیا آپ ابھی بھی آپ پڑھ رہی ہیں یا کمپلیٹ ہو گئی بھی آپ کی ڈگری؟ میں نے ایروسپیس انجینئرنگ کی ہے. جی 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 جی, سوری, گو ہیڈ. نہیں آپ میں نے کنٹینیو کریں. میں نے ایروسپیس انجینئرنگ پڑھی ہے, اور اس کے بعد انجینئرنگ میں کام کیا ہے, اور بینکنگ میں بھی کام کیا ہے. اور آئی ایم میرڈ اینڈ آئی ہیو 2 اسمال گرلز, 2 سال کی اور 4 سال کی ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی اسٹانشنگ بات بتائی ہے کہ یو آر میرڈ اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں. سو اس کے ساتھ یہ سب کچھ مینیج کرنا, اور جب بھی آپ کسی پہاڑ کو یا چوٹی کو کلائم کرنے جب جا رہی ہوتی ہیں, سو ایک خوف نہیں ہوتا کہ چلیں ایک تو انسان جب اکیلا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پہ رسپانسبلٹی اپنے بچوں کی بھی ہو, تو یہ کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ شروع میں مجھے تھوڑا ڈر لگتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے لوگ سیلفش بولیں گے کہ سیلفش ماں ہے, خود غرض ہے, کیسے کیا ہے. لیکن میں یہی بتاتی ہوں لوگوں کو کہ جب میں جاتی ہوں, میری ایک اسٹرینتھ ہے میری بیٹیاں, کیونکہ چھوٹی ہیں, 2 سال کی اور 4 سال کی. اگر تھوڑی بڑی بھی ہوتی تو مجھے میں یہی سوچتی کہ خود ہی ان کی کوئی ہیلپ کر دے گا ان کو پالنے میں. بٹ ان کو میں یوز کرتی ہوں جب مجھے بہت زیادہ اگر ایسی سچویشن آتی ہے. یوزلی آن دا ماؤنٹینز آئی ایم فیئر لیس, اللہ کا شکر ہے, آئی ہوپ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے, تھوڑا سا بھی ڈر لگتا ہے, تو میں آئی یوز دیم کہ چھوٹی بیٹیاں آئی ہیو ٹو گو ہوم, اور میں فوکس پورا کرتی ہوں. مطلب جب انرجی 0 ہو جاتی ہے دین مائنڈ کو یوز کر کے پورا فوکس کرتی ہوں تاکہ اپنی طرف سے سیفٹی میں مسٹیک نہیں کروں. تو دے آر ایکچولی مائی اسٹرینتھ اینڈ آئی تھنک دے ہیلپ می ٹو کلائمب آل دیز ماؤنٹینس. زبردست. اچھا, ایک اور چیز کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی چوٹیاں سر کی ہیں,
سب سے زیادہ خوفناک مومنٹ کیا کہیں پر آیا، اور اگر آیا تو وہ کیا تھا؟ اور اس دوران مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے آگے مطلب بہت ہی زبردست قسم کا چیلنج ہوتا ہے یا ڈیتھ ہوتی ہے اور آپ کو بہت خوف آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسا کوئی موقع آیا؟ اور اگر آیا تو آپ نے اپنے حوصلوں کو، اپنے اعصاب کو کیسے اس وقت قائم دائم رکھا؟ بالکل آئے، سب ماؤنٹینس پہ نہیں آئے، 6 میں سے آئی تھنک 3 آئی وڈ سے ایزی تھے، 3 ماؤنٹینس پہ ایک ایٹ لیسٹ آیا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک لمحہ تھا وہ گشبرم 1 پہ تھا لاسٹ ایئر، K2 کے بعد جو میں نے سبمٹ کی تھی، کیونکہ K2 پہ ایکچولی کچھ ڈیڈ باڈیز دیکھی تھی تو وہ تھوڑا سا حوصلہ کم ہو گیا تھا، لیکن جب ہم کیمپ 2 سے 6200 میٹر سے 7000 کی طرف جا رہے تھے اور بہت کم لوگ تھے، کم لوگوں کا مطلب ہوتا ہے ریسورسز کم ہے، اگر آپ کو ایمرجنسی ہو تو کم آپ کو ہیلپ ہوتی ہے، بٹ یو نو وی آر اے اسٹرانگ ٹیم. تو وہ جو فورکاسٹ تھا ویدر، وہ اچانک سے ہمیں یہ تھا کہ موسم ٹھیک ہے لیکن پہاڑوں میں کبھی کبھی فورکاسٹ غلط ہو جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ ونڈ 70-80 کلومیٹرز پر آور تک ونڈ اسٹارٹ ہو گئی تھی اچانک سے، اور وہ سیکشن ایسا تھا کہ وہ فیل اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو رہی تھی، مطلب ہم رسی کو پکڑ کے جا رہے تھے لیکن پورا ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا دھکے دے رہی ہے. تو اس وقت اتنا زیادہ انرجی لوز ہو رہی تھی کہ اوپر جانا بھی بہت سلو تھا اور نیچے کوئی نہیں تھا، بیکاز وی آل لیفٹ. ہم اوپر جانے کے لیے 13 لوگ تھے ٹوٹل، ہم سب کے سب اوپر جا رہے تھے. تو اس وقت مجھے ایسا، میرے ذہن میں ایسا خیال آیا تھا کہ اوپر جانا اتنا مشکل ہے، پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے ایزی ہوگا کہ میں رسی چھوڑ کے بس نیچے گر جاؤں، گرنا یو نو از فیٹل آن دا ماؤنٹین. ہاں ہاں. تو لیکن اس وقت دین اگین آئی ٹو یوز مائی مینٹل اسٹرینتھ اور نیگیٹو سوچ کو روک کے پازیٹیو سوچ کے آہستہ آہستہ جانا ہے، اینڈ دین آئی اسٹاپ مائی سیلف، یو نو آئی کیپ بالکل گوئنگ ٹھیک. سو اپ. سم ہاؤ آپ نے اور وہ چیزوں کو مینج کر لیا. ایک آخری سوال، بٹ آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈز ہے، یہ بتا دیں مزید آپ کیا کرنا چاہتی ہیں یا کون سی چوٹیاں ان کو سر کرنا چاہتی ہیں؟ انشاءاللہ نانگا پربت اینڈ براڈ پیک نیکسٹ منتھ جون میں اور جولائی میں. تو سب کو دعا، آئی ریکویسٹ پریئرز فرام ایوری بڈی پلیز. بالکل، ہم سب کی دعائیں اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کی دعائیں، ہماری پوری ٹیم کی دعائیں انفیکٹ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے یہ کلائمب کریں، سبمٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہیں وہ واپس لوٹیں پاکستان. تھینک یو سو مچ. نائلہ کیانی ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھی. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو ایک خصوصی انٹرویو دکھانا چاہتے ہیں جو کہ ہے مشہور ینگ بزنس مین کا اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی اسکالر ہیں سبیل اکرام، اور یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا شکیل انجم نے. آئیے چل کر جاتے جاتے انٹرویو دیکھتے ہیں. آج آپ کی ملاقات معروف عالم دین اور بزنس مین ڈاکٹر سبیل اکرام کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں. جناح ہاسپٹل میں 24,000 ماہانہ سیلری پہ کام کرنے والے ڈاکٹر سبیل اکرام نے ایسا کون سا بزنس شروع کیا جس سے اب کروڑوں روپے ماہانہ کماتے ہیں؟ ڈاکٹر سبیل اکرام نے میڈیا میں قدم رکھا تو اپنے منفرد انداز اور جاندار کنٹینٹ کی بدولت آتے ہی چھا گئے. فلسطین میں جو خاص طور پر رمضان کے اندر جو ظلم و بربریت کی جاتی ہے، کون آواز اٹھانے والا ہے؟ شاہانہ لائف سٹائل، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ کیسے مینج کرتے ہیں؟ مزید ڈاکٹر سبیل اکرام کی کیا ہے کہانی، جانتے ہیں انہی کی زبانی. آپ کی پہلی انکم کتنی تھی اور اسے خرچ کیسے کیا؟ جناح ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا، مجھے میری سیلری تھی 24,000 روپیہ. اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ کوئی فکس انکم نہیں ہے، نہ ہی مجھے اپنی انکم کا اس طرح پتہ ہوتا ہے. بہت کماتا ہوں. آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آئے؟ ملک ریاض صاحب، ملک علی صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، اور ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ آپ کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے. سر آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ سراج الحق صاحب ہے. وہ ایک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، تو ان کا نیریٹو مجھے بہت پسند ہے. آپ نے شادی لا میرج کی ہے، ارینج میرج کی ہے؟ پڑھا. تعلیم ہے وہ تو میڈیکل کی حاصل کی، لیکن آپ ایک بڑے اینکر پرسن بھی بن گئے اور ایک
बड़ा बिजनेस भी रन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंसान को ज़रा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए दिल में। सोशल मीडिया पे आपकी खूबसूरत आवाज़ के बड़े चर्चे हैं, खूबसूरत आवाज़ का राज क्या है? रब के कुरान की वजह से लोग मुझे इज्जत करते हैं, बाकी कोई आवाज़ का कमाल नहीं। हल जज़ाउल इहसान, हल जज़ाउल इहसान, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? इस मुल्क को कौम के लिए कुछ कर जाएं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। हम उस काम को सर अंजाम देने के लिए कोई ऐवानों में की ज़रूरत है कि ऐवानों में पहुँचना ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला मुझे ऐवानों में भी पहुँचा देगा, अल्लाह ताला मुझे कोई मनसब भी दे देगा। जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुद में हो हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो अपने बचपन और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरे बचपन के बारे में ख़ास बात तो कोई भी नहीं है। मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा है। सही। और मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है। ठीक है। और मेरी बहन भाइयों में, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, मेरी वालदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने सऊदी अरब में सर्व की है। अभी गुज़िश्ता 4 साल पहले ही वो पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं। सही। मतलब हम पूरी फैमिली रस्मी तौर पे पाकिस्तान आज से 4 साल पहले ही आए हैं, 4-5 साल गालिबन हो गए हैं। तो सऊदी अरब में ही मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की है, वहाँ से किया। फिर मेडिकल के लिए मैं पाकिस्तान आया था, डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया, और जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की। उसके बाद मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। सही। अच्छा, आपने जो तालीम है वो तो मेडिकल की हासिल की, लेकिन आप एक बड़े एंकर पर्सन भी बन गए और एक बड़ा बिजनेस भी रन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैं कहता हूँ इंसान को ज़रा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए दिल में। जो इंसान का दिल हो वो करना चाहिए। मुझे शौक़ था एक ज़माने में बहुत ज़्यादा मीडिया का, अब तो खैर वो शौक़ काफ़ी हद तक आप कह लें कम हो चुका है। मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ भी रहा हूँ काफ़ी अरसा कराची में। इनफैक्ट जियो में मेरे वॉइस ओवर्स भी थे रमज़ान में। उसके बाद मैंने 2-3 मुख्तलिफ चैनल्स पे सर्व किया हुआ जब मैं मेडिकल कर रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेस्ट ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है तो उन्होंने साइंस में तरक्की की है, उन्होंने फाइनेंस में तरक्की की है, उन्होंने एग्रीकल्चर में तरक्की की है, तो वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। इस वक्त हम उन पर डिपेंडेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि तालीम में वो ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे आपकी खूबसूरत आवाज़ के बड़े चर्चे हैं, खूबसूरत आवाज़ का राज क्या है? कैसे मेंटेन रखा हुआ है अपनी आवाज़ को? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर चर्चे हैं तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर मेरी कोई बात या मेरी कोई आवाज़ आपके दिल में उतर रही है तो दिलों का जो कंट्रोल है वो अल्लाह ताला के हाथों में है। ठीक है, अल्लाह ताला की वजह से आपके दिल में मेरी आवाज़ उतरती है, अल्लाह ताला की वजह से मेरी बात में तसीर पैदा होती है, तो ये रब का फजल है। मेरी आवाज़ में कोई कमाल नहीं। रब के फरमान, रब के कुरान की वजह से लोग मुझे इज्जत करते हैं, बाकी कोई आवाज़ का कमाल नहीं, कोई शख्सियत का कमाल नहीं, कोई जहन का कमाल नहीं, कोई अकल का कमाल नहीं, मेरी ज़ात का कोई कमाल नहीं है। आपकी पहली इनकम कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जो है ना, मुझे मेरी सैलरी थी 24,000 रुपया। अगर आप बिल्कुल रस्मी इनकम की बात करें तो वो मैंने अपनी वालिदा। कितने साल पहले की बात है? ये 2015 की बात है। और उससे आपने वो मैंने वालिदा को दे दिया था। और अभी आप महाना कितना कमाते हैं? बहुत कमाता हूँ। कितना हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं। कोई फिक्स इनकम नहीं है, ना ही मुझे अपनी इनकम का इस तरह पता होता है कि मैं पैसा जमा करने का शौकीन नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा रोज़गार चलाया हुआ है। कभी कैलकुलेट ही नहीं की मैंने इनकम कितनी। अच्छा सर, आपका रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ा नाम है इस वक्त, तो आप रियल एस्टेट की तरफ कैसे आए, कैसे माइंड में आए? मेरा घर बन रहा था एक हाउसिंग स्कीम में, तो मैं जो है वो हाउस जॉब के बाद फ्री होता था। ज़ाहिर बात है, लाहौर मेरे लिए एक नया शहर था, तो बस मैं वहाँ जाता था घर को देखने। मेरे वालिद साहब कहते थे यार घर को भी चक्कर लगा लिया करो, तो मैं जब घर देखने जाता था तो इर्द गिर्द वहाँ पे कुछ दोस्त बन गए, तो वहीं से फिर ये सफ़र की इब्तिदा हो गई।
تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں ایک اتنا بڑا بزنس؟ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ریئل اسٹیٹ میں بڑا بزنس کروں گا، لیکن مجھے یہ ضرور اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پہ میرا بہت زیادہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک اچھا مقام عطا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے میری ایک بڑی جو ہے نا سمجھ لیں کہ نیک ایک امید کہہ لیں یا گمان کہنے، میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ گمان تھا اور بڑا زیادہ مان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بہت کوئی اچھا مقام عطا کریں گے. ابھی آپ کے ریئل اسٹیٹ میں کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ میرے اس وقت کرنٹلی 4 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور الحمدللہ وہ ون آف دی ٹاپ پروجیکٹس ہیں. بحریہ ٹاؤن کے اندر میں پروجیکٹس بنا رہا ہوں سارے. وہ ون آف دی ایک ٹاپ ادارہ ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے، بڑی خدمات ہے ریئل اسٹیٹ میں ان کی. تو ملک صاحب اور ملک ریاض صاحب، ملک علی صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. اور دیکھیں اگر کوئی ادارے کے مالکان، ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ آپ کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے. زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ایک خواہش جو ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بھی پوری کر دے گا کہ اس ملک و قوم کے لیے کچھ کر جائیں، فار دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری، فار دی بیٹرمنٹ آف آور سوسائٹی. ہم اس پوری قوم کو ایک کچھ دے جائیں کہ یہ قوم جو ہے ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام ادا کر دے گا. اور یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ اگر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی ایوانوں میں کی ضرورت ہے، کہ ایوانوں میں پہنچنے ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایوانوں میں بھی پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی منصب بھی دے دے گا. سر آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ بڑا آپ نے جو ہے نا وہ مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ فیوریٹ سیاستدان کون ہے. آنیسٹلی اگر میں بات بتاؤں نا کہ اگر بالکل غیر جانبدار ہو کے، تو میں پھر بھی یہ کہوں کہ جیسے سراج الحق صاحب ہیں، وہ ایک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کا نیریٹو مجھے بہت پسند ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی مجھے پسند ہے. جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیں گے کہ ملک و قوم کس نہج پہ چل پڑی ہے، سیاست کہاں پہ پہنچ گئی ہے. سیاست تو ایک بڑا وضع کا نام تھا، بڑی ایک رکھ رکھاؤ کا نام تھا. اس طرح توڑ پھوڑ کر کے اپنے گھر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے، اپنے گھر کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا کے، حکومتی املاک کو نقصان پہنچا کے کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ کیا یہ انقلاب کا راستہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے، ملک و قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارے لیڈران کو ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان اگر ٹیبل ٹاک پہ ہم نے حاصل کر لیا، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کیا یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ، آپ تشریف. بہت ساری چیزیں آپ کے فینس کی کلیئر کی ہیں.